سامعین گرامی، بڑی معروف آیت ہے قرآن مجید کی، اور اکثر اوقات اسے پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، لیکن ہماری ساخت، ہماری تخلیق، اس دنیا میں ہماری حالت، اس سب کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ باتوں کو مسلسل اس لیے دہرایا جاتا رہے تاکہ وہ احتساب کا، اپنے آپ پر غور کرنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا، اپنے آپ سے پوچھنے کا موقع فراہم کرتا رہے، کیونکہ ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں، تخلیق میں یہ بات رکھ دی گئی ہے امتحان کے نقطہ نظر سے کہ ہم نے بھولنا بھی ہے اور خطا بھی کرنی ہے۔ کبھی کبھی ابلیس کی طرح بغاوت کے راستے پر بھی چلنا ہے، اور کبھی کبھی انبیاء کی طرح کسی بھی موقع پر بات سمجھ میں آ جائے تو توبہ اور واپسی کا راستہ بھی اختیار کرنا ہے۔ اس وجہ سے کچھ عام استعمال میں آنے والی آیات کو بطور خاص دہراتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے ہم انسانوں کے لیے کہ وہ سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے، ہماری تخلیق سے پہلے ہمارے بارے میں جانتا تھا اور جانتا ہے۔ کل کیا کرنا ہے ہمیں خبر نہیں، لیکن اسے خبر ہے، اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں پوری آگاہی کے باوجود اس نے ایک بہت کھلا راستہ ایسا چھوڑ رکھا ہے کہ جس نے بھی ذرا پشیمانی اور ندامت کے ساتھ واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت مہربان ماؤں کی طرح اسے اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے اور اپنی باہوں میں پناہ دے دیتا ہے، اپنی مغفرت کی رحمتیں اس پر نچھاور کر دیتا ہے، اسے نواز دیتا ہے۔ لیکن وہ چاہتا یہ ضرور ہے کہ یہ بندہ واپس تو آئے، جس کے اندر خلش ہی پیدا نہ ہو کسی خرابی کی، کسی گناہ کی، اسے کوئی پشیمانی اور پریشانی ہی نہ ہو، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت ایک خاص مدت اور وقت کے بعد ابلیس کے ساتھیوں میں شامل کر دیتا ہے اور اسے بالکل نظر انداز کر کے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے کیے جاتے رہو، لوٹ کے تو میری ہی طرف آؤ گے نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی کیفیت ہے تو آج کی اس مجلس میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کو ذرا ہم سب اپنے اپنے لیول، اپنے اپنے انداز، اپنی اپنی شخصیت اور کام کے مطابق ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ کیا ہے اور بالکل واضح الفاظ ہیں، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسی پریشانی نہیں ہے، واضح انداز میں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز، بے شک نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہماری دنیا میں جو انسانی تجربے کرتے رہتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو ایک دفعہ تازہ کر لیتے ہیں۔ سر میں درد ہو رہا ہے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کرتے ہیں، ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دوا لو، اس سے سر درد ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دوا لی لیکن درد ہے کہ بڑھتا ہی چلا گیا، تو میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ فوری رابطہ کریں گے کہ جناب ڈاکٹر صاحب 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، سر کا درد جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے درد کی وجہ سے، دوا نے اثر نہیں کیا۔ ڈاکٹر ہے وہ کوئی اور دوا تجویز کر دیتا ہے،
اور اگر وہ درد کم ہو جائے یا ختم ہو جائے ایک وقت کے بعد تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا نے اثر کر دیا ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی بندہ کسی الجھن کا شکار نہیں ہوتا کہ ایک چیز نے اثر کیا، ہم اس کے بارے میں باقاعدہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں اس دوا نے اثر کیا ہے، اس غذا نے اثر کیا ہے۔ جو غذا دوا اثر نہ کرے ہم فوری طور پر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، دوا بدلواتے ہیں یا ڈاکٹر بدلوا لیتے ہیں، یہ ڈاکٹر جو ہے سمجھ نہیں آ رہی اس کو، کسی اور ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روکتی ہے، اس کی نماز اس کو منکر کا معنی ہے ناپسندیدہ، بری، جسے کوئی اچھا نہ سمجھے، اور اسے عام زبان میں ہم لوگ گناہ کہہ سکتے ہیں، معصیت کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مختلف شکلیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک دوا تمہیں دی جا رہی ہے، اس دوا کے ذریعے سے تم منکرات سے بچ جاؤ گے، اور اس دوا کے ذریعے سے تم فحش کاموں اور باتوں سے بچ جاؤ گے، رک جاؤ گے، کیونکہ یہ دوا جو ہے، یہ نماز جو دوا ہے یہ کام کرتی ہے، اور اگر وہ کام نہ کرے تو کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ 5 وقت کا میں نمازی ہوں یا وہ نمازی ہے لیکن منکرات تو ویسی ہی کی ویسی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، فحش باتوں اور کاموں میں تو ویسے ہی مبتلا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ دوا کا قصور ہے؟ ڈاکٹر کا قصور ہے؟ یہاں پر آ کے مجھے اور آپ کو جواب ملے گا کہ جناب یہ دوا جس نے تجویز کی ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اور جو دوا تجویز کی گئی ہے اس کو لاکھوں انسانوں نے تجربہ کیا ہے، یہ کامیاب ترین دوا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اس دوا کو اس طریقے سے استعمال کرے جس طرح کی جانی چاہیے، اور اگر پھر بھی کام نہیں بن رہا تو پھر اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر بھی بالکل پرفیکٹ، اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس نے اپنی پوری بصیرت اور پورے علم کے ساتھ یہ دوا تجویز کی ہے، دوا بھی بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہے، اثرات اگر نہیں نکل رہے اس کے تو پھر طریقہ بدلنا چاہیے، اپنے اندر دیکھنا چاہیے کیا سبب ہے، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی تو ہو رہی ہے نا جس کی وجہ سے دوا اثر نہیں کر رہی اور ہم اس گناہ کی دلدل سے نہیں نکل پا رہے، اور وہ سبب ہمیں اپنے اندر ہی سے کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ جب وہ ملے گا تو یقیناً وہ دوا اپنا اثر کرنا شروع کر دے گی، تھوڑا تھوڑا کرے گی، کیونکہ انسانی شخصیت اور انسانی کردار یہ سر درد کی طرح نہیں ہوتا، بخار کی طرح نہیں ہوتا کہ ابھی بخار ہے 102 103 ہو گیا اور آدھے گھنٹے کے بعد بخار جو ہے نا وہ 0 پہ آ گیا، کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے۔ انسانی شخصیت میں ایسا نہیں ہوتا، انسانی شخصیت موسموں کے بدلنے کی طرح آہستہ آہستہ بدلتی ہے، شرط یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ وہ کام کیا جاتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دیگر تقاضے ہیں کسی بھی چیز کے اثر ڈالنے کے، اس کو بھی پورا کیا جاتا رہے۔ جو بھی ایسا کرے گا لازماً اسے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی احساس ہو جائے گا، اور جیسے ہی احساس نے انگڑائی لی اسی وقت برائی سے انسان اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے گا اور خرابی اس سے دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس ہم اپنے اس احساس کو جگانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم نے اپنی عبادات کو محض ایک عادت کے طور پر اختیار کر لیا ہے،
اس عادت کے تھوڑے بہت اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن زیادہ اثرات نہیں ہوتے۔ زیادہ اثرات جو ہوتے ہیں، میں نے آپ کی مجلس میں بارہا اس بات کا ذکر کیا ہوگا، مجھے یقین ہے بعض چیزیں ممکن ہے بھول جاؤں اور دوبارہ اس کو بیان کرنا شروع کر دوں، لیکن وہ ہماری ذات کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میں نے قرآن و سنت کو جو تھوڑا بہت پڑھا اور مسلم فلاسفرز کو جو تھوڑا بہت پڑھا، تو 3 حصے ہیں جس سے میں اور آپ بنے ہیں، 3 اجزاء ہیں جس سے میں اور آپ بنے ہیں۔ ایک میرا جسم ہے، ایک میرا نفس ہے، ایک میری روح ہے۔ روح کے بارے میں کنفرم ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کا امر، اس کا حکم ہے۔ یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتی، کافر نہیں ہو سکتی، گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا امر کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ البتہ 2 جز باقی جو رہ جاتے ہیں، ایک میرا بدن اور ایک میرا نفس۔ نفس کو ہم جان بھی کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں نفس کو دل بھی کہتے ہیں، اور قرآن کی زبان میں نفس احساس کو بھی کہتے ہیں۔ ان 3 معنی میں استعمال کیا گیا۔ جان کہا جائے گا تو ایک الگ باقاعدہ مکمل جسم حرکت کرتا ہوا، ادھر ادھر آتا جاتا ہوا، اس معنی میں استعمال ہوگا۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح نہیں مرتی، وہ تو اللہ کا امر ہے، وہ تو ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی ذی روح کے اندر وہ پیدا کرتا ہے، ڈالتا ہے، پھونکتا ہے۔ لیکن جان جو ہے وہ اس کی وجہ سے حرکت میں آتی ہے، اور جان انسان کے جسم کو کبھی چھوڑتی ہے، کبھی نہیں چھوڑتی۔ جب چھوڑتی ہے تو موت آ جاتی ہے، جب نہیں چھوڑتی تو زندگی کا تسلسل قائم رہتا ہے، کبھی پورا کبھی ادھورا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم ہر روز یہ دعا کرتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اپنی زبان سے کہ سونے سے ذرا پہلے رسول اللہ کی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں یا مر رہا ہوں، اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو رہا ہوں یا زندہ ہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس، اس کی جان ایک جزوی انداز میں کبھی کبھار بدن کو چھوڑتی ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے کان ہیں، سنائی نہیں دیتا، آنکھیں ہیں، دکھائی نہیں دیتا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے، دماغ خوابوں کی صورت میں اپنے ہونے کا پتہ دیتا رہتا ہے۔ گویا کہ ایک جزوی قسم کی موت انسان پر طاری کب ہوتی ہے؟ جب اس کا نفس اس کے جسم سے الگ ہوتا ہے۔ جزوی الگ ہو تو جزوی اثر ہوگا، کلی اثر ہوگا تو پھر انسان ایک لمبی موت کی طرف، ایک لمبی نیند کی طرف منتقل ہو جائے گا، پھر اسے اٹھا کر قبر میں زمین کے اندر چھپا دیا جاتا ہے۔ یہ جو جزوی چھوڑنا ہے نفس کا، جان کا، اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نفس انسان کے دل کے لیے، انسان کی جان کے لیے، انسان کے احساس کے لیے، تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ان تینوں میں سے جب بھی کبھی کوئی چیز کم ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے، اتنا ہی اثر اس کے جسم پر بھی پڑتا ہے، اس کے کاموں پر، اس کے کرداروں پر بھی پڑتا ہے، اس کے عمل پر بھی پڑتا ہے۔ احساس اگر کمزور پڑ جائے تو عمل کی تاثیر کمزور پڑ جاتی ہے۔ احساس کمزور پڑ جائے تو عمل کی تاثیر پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے۔ احساس کب کمزور پڑتا ہے؟ جب انسان اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دے تو احساس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے احساس کو زندہ رکھنے کے لیے، بیدار رکھنے کے لیے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، کسی بھی طریقے سے، جو بھی کارگر طریقہ ہو اس سے توجہ دلائی جاتی ہے۔ جب توجہ پوری ہو جاتی ہے، بندہ جو ہے وہ احساس کے دائرے میں آ کر اس کام کو اس طرح کرنے لگتا ہے۔ اور ہم ہر روز یہ تماشا دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم بھی اسی کا حصہ تھے۔
کھانا کھاتے ہوئے اچانک رک گئے، کھانا کھاتے ہوئے اچانک کھیلنے میں مصروف ہو گئے، کھانا کھاتے ہوئے کوئی اور کام کرنے لگے تو والدین ڈانٹ کے کبھی پیار سے کبھی توجہ دلانے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرتے تھے اور وہ کام شروع ہو جاتا تھا۔ پڑھائی کے دوران بھی یہی کیفیت ہے، بالکل اس طرح جیسے کھانا کھاتے ہوئے انسان کی توجہ بٹ جائے، تبدیل ہو جائے تو غذا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا کم پڑ جاتی ہے اور اس کے بدن پر اثرات کم پڑ جاتے ہیں۔ تعلیم اور پڑھنے کے دوران توجہ بٹ جائے تو پڑھائی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نماز میں توجہ کہیں اور ہو جائے تو اس کی یہ جو دوا کا اثر ہے کہ وہ فحشاء سے روکتی ہے نماز اور منکرات سے روکتی ہے، یہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ محض ایک عادت پوری کرتا ہے، اور عادت عبادت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہماری عادات کو بھی ثواب کا حصہ بنا دیا ہے اور رحمت کا حصہ بنا دیا ہے، لیکن جسے واقعی عبادت کہتے ہیں وہ والی عبادت محض عادت کو اختیار کرنے سے نہیں ہوتی۔ وہ اس عادت کو کہا جاتا ہے جس میں احساس پورے طریقے سے بیدار اور پورے طریقے سے موجود رہے، نہ صرف اس نماز کی حالت میں بلکہ اس کے بعد بھی۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص نماز سے گزرے تو وہ ایک طرح کے پورے پروسیس سے گزرتا ہے، جیسے پانی کو پیور کرنے کے لیے اور اس کی پیوریفیکیشن کے لیے باقاعدہ ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور پھر ادھر جب وہ پانی منتقل ہوتا ہے کسی اور بوتل میں یا کسی اور برتن میں تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اب یہ پانی ہر قسم کے جرثومے اور جراثیم سے پاک ہو چکا ہے اور ہم اسے پورے اعتماد کے ساتھ پیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پروسیس درمیان میں خراب ہے تو وہ فلٹر تو ہو جائے گا، لیکن وہ والا فلٹر نہیں ہوگا جس سے پانی صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمازوں کا یہ سلسلہ ہماری فلٹریشن کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، شعور کے ساتھ پڑھیں، احساس کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد اگلی نماز تک اس احساس کو، شعور کو جاگتے رکھیں۔ اور جاگتا رکھتے ہوئے ہونے کی صورت میں کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگو تو اگر احساس جاگ رہا ہے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں ادھر ہو گیا ہوں یا ادھر ہو گیا ہوں، نماز نے مجھے اس کام سے منع کیا تھا اور میں اس کو کر رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان پڑھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ ہی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن مزید شکر ادا کرنے کو جی چاہا کہ ایک شخص نے گناہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا۔ ایک شخص نے نیکی کی، ہم کہتے ہیں کہ اس نے نیکی کی۔ نیکی کا اجر ملے گا، گناہ کا جو ہے وہ اس کی سزا ملے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے گناہ کیا یا غلطی کی یا اس کا آغاز کیا اور فوراً ہی اس کے احساس نے اسے جگا کے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا اور اس نے وہ کام چھوڑ دیا تو اس نے نیکی کی اور ثواب کما لیا۔ اللہ کی رحمت اس کے لیے بھی آتی ہے۔ مثال دوں آج کی دور کی، نوجوانوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی، ہم سب اس کا کسی نہ کسی طریقے سے شکار ہوتے ہیں، اور جس طرح کا وائرس چلا ہوا ہے ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا، اس میں تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو بچا ہوا ہو۔ آپ نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، موبائل ہاتھ میں ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی، آپ نے اس کو کھول دیا۔ اچانک ہی ایک ایسا منظر نظر آیا کہ جس منظر نے آپ کو دوسرا منظر دیکھنے پر مجبور کر دیا، پھر تیسرا دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران نماز کا پیدا کردہ احساس وہ بیدار ہوا اور کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، یہ منظر دیکھنے کی تو اجازت نہیں ہے آپ کو، اور آپ نے فوراً انگلی کا پور اس پر رکھ کر اس کو بند کر دیا یا اس کو ریورس کر دیا، تو آپ نے نیکی کر دی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دے دی۔ آپ کی نماز نے آپ کو بے حیائی کے کام سے روک دیا۔ تو جس کی نماز نے اس کو بے حیائی کے کام سے روک دیا،
جان لیجئے کہ وہ ایک زندہ نماز پڑھ کے آیا اور بیداری کے عالم میں پڑھ کے آیا، اور اس کا دل اس احساس کے ساتھ وہ نماز پڑھ کے آیا۔ یہ تو ایک عام سی مثال ہے۔ آپ اس مثال کو پھیلانا شروع کر دیں۔ میں نے نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد دفتر میں چلا گیا، کسی اللہ کے بندے کا مجھ سے کام تھا، اور میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ اس کا کام نہیں ہونے دینا، یا اس کو ڈیلے کرنا ہے، یا اس کو تاخیری حربوں کے ذریعے سے اتنا تنگ کرنا ہے کہ بالآخر کچھ نہ کچھ مجھے دینے کے لیے یہ تیار ہو جائے، آپ مانگیں یا نہ مانگیں۔ یہ طریقہ، تو یہ جس نے طریقہ اختیار کیا، چاہے اس کی نمازیں وہ اول وقت میں پہلی صف میں جا کے پڑھتا ہو اور اس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات پختہ ہو جائیں، اس کی نماز نے اسے منکر سے نہیں روکا، اور جس کی نماز نے اس کو منکر سے نہیں روکا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس میں پیناڈول کی گولی کھائی ہے، لیکن اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 10 نمبر گولی ہے، اس سے اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہی قانون ہے جو ہماری دنیا کے قوانین ہیں، تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ، معمولی سی فلیکسیبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صورتحال ہمارے لیے اس نے بنا رکھی ہے، رحمت کی وجہ سے، مہربانی اور محبت کی وجہ سے، ہم اس کی مخلوق ہیں اس وجہ سے، وہ خالق ہے، بہت بڑا ہے اس وجہ سے، کئی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ جس کی نماز اسے منکر سے نہیں روک رہی، وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اسے اپنے آپ کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ بدن ایک کام کر کے آ گیا کہ وضو بھی ہوا، رکوع سجدہ بھی ہوا، قیام بھی ہوا، لیکن اس بدن کے اندر جو جان تھی، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، وہ تو اس کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ جب نہیں تھا تو پھر اس کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں، اجتماعی انداز میں بھی اور انفرادی انداز میں بھی۔ اس میں نیک و بد سبھی کے سبھی کسی نہ کسی انداز میں شامل ہیں، کسی نہ کسی انداز میں شامل ہیں، کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لیکن یہ دعویٰ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو فحش باتوں سے، فحش کاموں سے اور منکر سے، ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے، منع کر دیتی ہے۔ پوچھنا اپنے آپ سے یہی ہے کہ کیا واقعی وہ رک گیا؟ اسی طرح باقی عبادات کا بھی ایک ہلکا چند لفظوں میں بس جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ جائزہ مکمل ہو جائے۔ مجھے یہ سبق یاد تو تھا، لیکن ایک اللہ کے بندے نے چند روز پہلے ایک نئے انداز میں یاد دلایا، اور اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور بھی کئی لوگوں نے اس پر مضامین لکھے، مقالات لکھے ہوئے ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک میرا بڑا مفصل جو ہے وہ نماز جو ہے وہ بے اثر کیوں ہو گئی ہیں، اور بھی کئی لوگوں نے ملتی جلتی چیزیں، لیکن اس کو مکمل کرتے ہیں ہلکے سے انداز میں۔ دوسری عبادت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی۔ اول تو نماز ہی اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر کئی ملاقاتیں اور کئی حوالوں سے اس پر غور کرنا چاہیے، اور آئندہ بھی چونکہ آتا ہی رہے گا یہ موضوع، تو جزوی طور پر پہلی بات یہ کہ منکر اور فحش کاموں سے، باتوں سے روکنا ہے، تو اس کی نماز کو اسے روکنا چاہیے۔ اگر اس کی نماز اسے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر پا رہا۔ اس کے لیے اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی توجہ کو بار بار واپس لانا چاہیے، اس کی باقاعدہ پریکٹس کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگ نے مجھ سے کہا کہ جس شخص نے ادا کی ہے زکوٰۃ اور جس نے ادا کیا ہے صدقہ، تو صدقہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کی آیات نے ہمیں یہ بتایا کہ صدقہ انسانی رزق کو پاک کرتا ہے،
زکوٰۃ کا لفظی معنی بھی یہی ہے، اس کے اندر ایک معنی پاکیزگی کا ہے۔ تو جس نے صدقہ دیا اور جس نے زکوٰۃ ادا کی، اب اسے کیا دیکھنا چاہیے؟ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو رزق وہ کما رہا ہے وہ حلال اور پاکیزہ طریقے سے کما رہا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ اور صدقات دینے کے باوجود غلط طریقوں سے رزق کما رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس نے محض کچھ پیسے اپنی جیب سے نکال کر تقسیم کر دیے ہیں، کچھ مال تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح انسانی رزق کو پاکیزہ کرتا ہے۔ تو جس کا رزق پاک نہیں ہوا تو لازماً اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس نے زکوٰۃ اور صدقات کا یا معنی نہیں سمجھا یا وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر پایا۔ تو جانچنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے یہ، جیسے تھرمامیٹر لگا کر بخار اور بخار نہ ہونے کا بندوبست کر ہم اہتمام کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جس کا رزق پاک نہیں ہوا، جس کے طریقے وسیلے پاک نہیں ہوئے، سمجھ لیجئے کہ اس نے جو صدقہ دیا ہے وہ ایک دھوکے کی بنیاد پر یا کسی غلطی کی بنیاد پر یا محض ایک عادت کی بنیاد پر یا دکھاوے کی بنیاد پر اس نے یہ کام کر دیا ہے، تاکہ اس کی آڑ میں وہ اپنی نیکی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اس کی آڑ میں اپنے غلط کام اور کاروبار چلا سکے۔ اور ہماری دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ اسی طرح حج ہے، آپ نے آپ کو موقع ملا حج ادا کرنے کا، عمرہ ادا کرنے کا۔ حج کے بنیادی فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ حج کی عبادت کرنے والا وہ آپس کے اختلافات اور رنگ اور نسل اور برادری اور قبیلہ اور مسلک اور جماعت، اس کی تقسیمات سے بچ جاتا ہے، کیونکہ حج نے باقاعدہ اسے ایک پروسیس سے گزار کر یہ دکھایا کہ تم ساری دنیا کے لوگ ایک اللہ کے بندے ہو، کالا گورا اور مختلف قوموں، برادریوں، زبانوں کا جو بھی اختلاف تمہارے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ اختلاف اب ختم ہونا چاہیے۔ تو جس کی حج اس کے اختلافات کو ختم کرنے کا باعث نہیں بن رہی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت اس کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں کر رہی جس کے لیے اس نے یہ عبادت ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو عبادات ہیں، روزے کے بارے میں غور کیجئے، تو ہم اپنے ان معاملات کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے بھوکے رہنے کی حاجت ہے، نہ لمبا سفر کر کے مکہ میں جا کے طواف کرنے کی اسے ہماری طرف سے کوئی حاجت ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں۔ اس نے تو یہ کام ہمیں دیے ہی اسی وجہ سے ہیں تاکہ ہماری شخصیت اور ہمارا کردار بدلے، ہمارا رخ بدلے، ہمارا طریقہ زندگی بدلے۔ درمیان میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے خالق ہونے کی وجہ سے، اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے ہم پر اپنی مہربانی کرتا رہتا ہے اور وہ کرتا رہے گا، لیکن ہم بھی تو اپنے دل کو ٹٹول کر اسے جگانے کی، بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ غلطی ہو جائے قطعاً پرواہ نہ کریں، پھر دوبارہ واپسی کا راستہ اختیار کریں۔ احادیث میں بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ آدمی بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا اور آپ نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی، اس لیے فرمائی کہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نے مایوس نہیں ہونا، اس نے اپنی نماز کو زندہ کرنے کی، بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہر کام کے درجات ہیں اصل میں، بالکل اس طرح جیسے ہم استاد ہیں اور آپ بھی اپنے زمانے میں رہے، یا کم از کم طالب علم تو ضرور ہی رہے نا، تو ہر پرچے کے ساتھ، ہر مضمون کے ساتھ ہم ایسا ہی تو دیکھتے رہے ہیں۔ ہر مضمون میں لکھنے والے فرد کو 100% نمبر نہیں ملتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں 100% ملتے ہیں۔
اور ہم نے تو ایسے بھی استاد اور طلبہ دیکھے ہیں کہ استاد اتنا خوش ہوا اور اس استاد نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو 101 نمبر دوں 100 میں سے، وہ اتنا بھی خوش ہو سکتا ہے۔ لیکن کم سے کم نمبر جو ہیں وہ بھی تو پاسنگ مارکس کے طور پر ہماری دنیا میں معروف ہے نا۔ تو میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جس شخص نے تھوڑی نیکی کی، کم نیکی کی، غلطیاں بھی کر رہا ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ جاری کرے، کم از کم 33 نمبر دے کر اسے پاس تو کرو، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ البتہ انکریج کرو اسے کہ یار 33 یہ تو بالکل سرحد پر کھڑا ہونے والی بات ہے۔ اچھا طالب علم وہ ہے کہ جو کم از کم A گریڈ لینے کی کوشش کرتا ہے، A+ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے تعلیمی میدان میں طلباء کو بھی اور اساتذہ سے بھی یہ کہتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بچوں اپنی منزل جو ہے وہ A+ بناؤ۔ پھسلو گے تو A پر جا کے اٹک جاؤ گے، ذرا پھسلو گے تو چلو B پر تو پھسلو گے نا، لیکن اگر پہلے ہی C کو تم نے ٹارگٹ بنایا تو ذرا سے پھسلے تو D میں چلے جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ تو ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہم ایک امتحان میں ہیں، جیسے ہم اپنے چھوٹوں کا امتحان لیتے ہیں، ہم اللہ کے مقابلے میں انتہائی چھوٹے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اتنا ایسا ہی کرتا ہے، اس لیے قدم قدم پر معاف بھی کرتا رہتا ہے، نمبر بڑھاتا بھی رہتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس سارے امتحانی طریقے میں اس نے اپنا رکھے ہیں۔ اس وجہ سے مایوس نہیں ہونا، لیکن بہتر بنانے کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ تشریف رکھیں۔ پہلی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ تشریف رکھیے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ بھولنے کا عمل جو ہے یہ ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن کبھی کبھار یہ عمل بڑھاپے کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو جب عمر دیتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اسے بڑھاپے کی طرف، عمر کے اس مرحلے کی طرف لوٹا دیتے ہیں کہ جس میں وہ جو جانتا تھا وہ نہیں جانتا، جس سے خبر تھا وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی بھول جو ہے اس میں تو کوئی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ایک خاص عمر کے بعد بیشتر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھول پریشانی کا ذریعہ ہونی چاہیے جو محض توجہ کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے، کہ میں نے نماز پڑھنے کی نیت ہی صحیح طور پر نہیں کی۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیرے دربار میں تیرے حضور کھڑا ہو کر تیری بندگی کا اقرار کرنے لگا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دعائیں پڑھتے رہیں، جو تلاوت کرتے رہیں، اس پر غور کرنا شروع کر دیں تو توجہ مرکوز رہے گی۔ توجہ ادھر ہوئی، آپ پھر دوبارہ واپس آئیں، پھر ادھر ہوئی، پھر واپس آئیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ شیطان کا کام ہے کہ وہ نیکی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ دوران نماز بھی اگر خیالات ادھر سے ادھر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ اپنے جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے الٹے کندھے کی طرف تھو 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 یہ کریں نماز کے دوران بھی۔ تو اگر آپ نے 1-2 بار کیا، نہ بھی کیا تو محض اعوذ باللہ درمیان میں پڑھ لی، یا نماز کی تلاوت کے دوران بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے شیطان کا اور آپ کا مقابلہ چلتا رہے گا، اور زندگی کی آخری سانس تک یہ مقابلہ چلتا رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ بھولنا جو غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے لیے بندے کو علاج کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اور پھر اس کے لیے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں۔ دعا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، نماز کے معنی یاد کرنا ایک دوسرا بہت بڑا طریقہ ہے، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ایک اور طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث پڑھنا جس میں نماز کی برکتوں کا ذکر ہے، اور وہ احادیث پڑھنا جس میں نماز کو نظر انداز کرنے کی سزاؤں کا ذکر ہے، یہ سب چیزیں توجہ دلانے کے اسباب ہیں۔
اور میں تو اپنی عملی زندگی میں اور ہم سب اس سے گزرتے رہتے ہیں، اور اپنے احباب سے، دوستوں سے محض ان کی یاد کو تازہ کروانے کے لیے میں ان سے ذکر کرتا ہوں کہ ایسے میں نے کئی بندے دیکھے جو باہر کسی ملک میں جانا چاہتے ہوں، چاہے عمرے کے لیے ہی، تو جیسے ہی کسی بندے نے گھر میں اعلان کیا یا خاندان برادری میں کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو 10 خواتین 10 مرد اس کو بتانے کے لیے موقع بموقع آتے رہیں گے کہ پاسپورٹ ساتھ رکھنا، یہ والا کام وہاں پہ نہیں کرنا، راستے میں کسی بندے سے چیز لے کر اپنے بیگ میں نہیں ڈالنا، وہاں کی حکومت بڑی سخت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سن کے وہ اتنا زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ واش روم میں بھی اپنا پاسپورٹ اور اپنا شناختی کارڈ اور اپنا پرمٹ وغیرہ لے کے وہ جاتا ہے، اور وہ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ اس کا ذریعہ کیا بنا؟ توجہ دلانے کا وہ مسلسل عمل، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پر سختی ہوتی ہے، یہاں پہ پکڑا جاتا ہے۔ اور دوسرا، حرم پاک میں اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں اس کا ذکر، کہ حرم کو دیکھو گے تو اتنے گناہ معاف ہو جاؤں گے، طواف کرو گے تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی نیکیاں ملیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ طواف پر طواف کرنے پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ دنیا بھر میں تمام انسانوں کا پہلا اور آخری اصول یہی ہے کہ انسان کو کبھی لالچ اور کبھی خوف کسی کام پر آمادہ کرتا ہے یا کسی کام سے روکتا ہے۔ خوف غلط کاموں سے روکتا ہے، اور امید اور لالچ اچھے کاموں پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہی قرآن مجید کا اصول ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کی تعلیمات میں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روزمرہ کی زندگی میں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم جو معاملہ کرتے ہیں، وہ سب کا سب اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ جو کہانی گھڑی ہے اپنی طرف سے، یہ بالکل بیکار اور بے اصل کہانی ہے کہ رابعہ بصریہ جو تھیں، وہ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ جہنم کے خوف سے عبادت نہ کریں اور جنت کے لالچ میں عبادت نہ کریں۔ یہ کہانی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، شریعت سے اور رابعہ بصریہ سے۔ کہانی سینہ بسینہ چل رہی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی صریح آیات کی خلاف ورزی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کی خلاف ورزی ہے۔ تو ایک پاکیزہ اللہ تعالیٰ کی پیاری خاتون کیسے کہہ سکتی ہے، جس نے قرآن پڑھا ہو، جو عرب دنیا میں بصرہ کی رہنے والی ہو، اور عرب دنیا میں جس نے آنکھ کھولی ہو، قرآن اور حدیث سے واقف ہو، کیسے کہہ سکتی ہے کہ جنت کو جلانے جا رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ لالچ دیا ہے کہ جنت میں تمہارے لیے یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، ہزارہا اس کے قرآن مجید میں ذکر ہیں، جہنم کے ہزارہا ذکر ہیں۔ یہ انسانی طبیعت اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہاں البتہ درجہ بندی کے اعتبار سے محبت کے میدان میں اگر کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے جہنم کا اور جنت کا، یہ یقیناً ایک عام قانون اور عام کلیے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے اس کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی کہ جنت اور دوزخ یہ کوئی معنی نہ رکھے اس کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اس کا چہرہ دیکھنے کا اور دیدار کرنے کا شوق، بس یہی اس کی عبادت کا محور بن جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے مرحلے ختم ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ جگانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو جگاتے رہیں گے، ہمارا رب تو جاگ ہی رہا ہے، اس نے تو کبھی سونا ہی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ جب وہ مستقل بیدار ہے تو پھر ہمیں اپنے احساس کو مستقل بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی مجلس میں بس یہاں تک بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کوئی الجھن یا سوال ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔